ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کلاس میں تقریباً آج 10 بچے آئے تھے۔ یہ ایک ایسا کالج تھا جہاں توجہ ہی نہیں دی جاتی تھی۔ شاید سرکاری کالج تھا، رشوت دے کر ہر کوئی پاس ہو جاتا۔ لیکن بشرا نے کبھی بھی ایک چھٹی نہیں کی تھی۔ وہ اپنا سر جھکائے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب اچانک سے کلاس کا دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ملازم اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بشرا ہیں نا؟ ملازم نے جیسے ہی سوال کیا تو بشرا چونک گئی۔ جی کیا ہوا؟ آپ کو پرنسپل آفس میں بلایا گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر تو بشرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مگر کیوں؟ خیر تو ہے؟ وہ ملازم سے سوال کر رہی تھی جب اگلے پل ایمن نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ارے پاگل ہو، اسے کیا پتا ہوگا؟ ایمن کی بات سن کر بشرا نے فوراً ملازم کو کہا، ٹھیک ہے میں آتی ہوں، ویسے بھی آج کا دن بیکار تھا۔ چلو ٹھیک ہے ایمن، دعا کرو، مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بشرا بہت زیادہ بے چینی کے عالم میں اپنی کتابیں سمیٹ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اب اس کی منزل پرنسپل آفس کی طرف تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ کون اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پرنسپل آفس کا دروازہ بجایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، آفس والی تو سیٹ خالی تھی۔ وہ جلدی سے اندر آ گئی، لیکن اندر آ کر جس نے اس کا استقبال کیا تھا اسے دیکھ کر بشرا کی ہوائیں اڑ گئی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بشرا نے اسے 2 ٹوک کہا، لیکن سامنے والا تو پہلی دفعہ اس حسن کی دیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھتے ہی پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ او مائی گاڈ، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو بشرا ہاتھ دھو کر میری جان کے پیچھے پڑی ہے وہ دکھنے میں اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تم اتنی حسین ہو۔ وہ جو کسی اور مقصد سے آیا تھا، اس کی زبان سے یہ الفاظ کیسے ادا ہوئے اسے پتا بھی نہیں چلا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بشرا کا سفید چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے والے کی جان لے لے، لیکن شاہ نواز اس کے غصے کو نظر انداز کر کے فوراً اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ آیا تو کسی اور مقصد سے تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر سارے مقصد بھلا بیٹھا۔ شاہ نواز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلچسپی سے بولا تھا، جبکہ بشرا اس کی بے باکی پر شرم سے چور ہو گئی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف قدم جما رہی تھی، جبکہ دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی، لیکن شاہ نواز تو ابھی بھی اس کے قریب بڑھتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان رتی بھر کا فاصلہ نہیں تھا۔ بشرا نے اپنا دل مضبوط کر کے اسے کہا، اگر کوئی آ گیا تو پھر تم پر مقدمہ کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا، دور ہٹو مجھ سے۔ لیکن اس کے جواب میں شاہ نواز نے اگلے ہی پل اپنے دونوں بازو اس کے سائڈ پر جکڑ لیے اور مسکراہٹ دباتے بولا، دیکھو اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر میں تمہارے کالج میں آ سکتا ہوں تو پھر تمہاری زندگی میں بھی داخل ہو سکتا ہوں۔ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کہاں ہے تمہارا پرنسپل؟ پیسہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے، کسی کو بھی خرید سکتا ہے، اسی لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں، میرے پیچھے مت پڑو۔ ہاں مجھ سے دوستی کر لو، تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن خبردار اگر آج کے بعد تم نے میرے خلاف FIR کٹوائی یا کوئی مقدمہ درج کروایا تو میں تمہارے باپ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ وہ یہ کہتے ہی فوراً اس سے دور ہو گیا تھا، جبکہ بشرا کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ہوا میں خارج کی۔ شاہ نواز غازی اسے دھمکا کر جانے ہی والا تھا جب اگلے ہی پل بشرا کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر تم بھی سن لو کہ گنہگار کو میں کبھی بھی کھلی ہوا میں سانس نہیں لینے دوں گی، سمجھے تم؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزر کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ شاہ نواز یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دل میں وہ یہی سوچتا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی دکھنے میں جتنی معصوم لگ رہی ہے اس کے ارادے اتنے ہی پختہ ہیں۔ اگر اس نے اپنا بیان درج کروا دیا
تو پھر میرے خاندان کی تو شامت آ جائے گی۔ نہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، موم کو جا کر بتانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے گارڈ کے ساتھ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ خادم حسین پورے شہر کا جانا مانا کالم نگار تھا، جتنے بھی آرٹیکلز لکھے وہ سب چھپ جاتے تھے۔ اس کی خوش قسمتی کی یہی علامت تھی کہ وہ خدا کا شکر گزار تھا، اور پھر جب خدا نے اسے اس جیسی خوبصورت اور ذہین بیٹی دی تھی تو پھر اس کے پاس کچھ اور مانگنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ بشرا حسین کے آنے سے خادم حسین کے سارے ارمان پورے ہو گئے۔ اس کا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ بشرا شروع سے یہی خواب دیکھتی تھی کہ وہ بڑی ہو کر اپنے ابا کی طرح کالم نگار بنے گی۔ بچپن سے ہی اس کے آرٹیکل چھپنے لگے تھے۔ دوسری طرف شاہنواز غازی ایک سیاست دان عظمیٰ غازی کا بیٹا تھا جو پورے شہر کی MNA تھی۔ ان کا بیٹا اب اگلا MNA بننے کے لیے تیار تھا۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت ان کے ساتھ ایسی پلٹی مارے گی کہ بازی پلٹ جائے گی۔ جب عظمیٰ غازی کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو یہ سیاست کی سیٹ انہوں نے سنبھالی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، شاہنواز اور شہریار۔ شاہنواز جتنا ذہین تھا، شہریار اتنا ہی آوارہ۔ وہ ہر وقت باہر گھومتا رہتا تھا۔ ارے شہری دیکھو تو صحیح، لگتا ہے کسی کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ احمد نے اپنے دوست شہریار کی توجہ سامنے مرکوز کروائی تھی، جہاں خادم حسین پین کاپی تھام کر کسی کا انٹرویو لے رہے تھے۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، لگتا ہے کہ بہت ہی عظیم ہستی کا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ شہریار کو تو کافی جلن ہو رہی تھی۔ اچھا چلو چکر لگا کر دیکھتے ہیں۔ احمد نے اس کی چپکلش میں مزید اضافہ کیا۔ نہیں نہیں، مجھے بھائی نے خبردار کیا تھا کہ کسی سے فضول میں پنگا نہیں لینا۔ آج تو میرے پاس سیکیورٹی بھی نہیں، اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ شہریار ڈر گیا تھا۔ ارے یار میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو جا کر دیکھتے ہیں، آخر یہ انٹرویو کس کا ہو رہا ہے؟ اور یوں وہ دونوں اس جگہ چلے گئے۔ وہاں دونوں طرف کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک کرسی پر خادم حسین بیٹھا تھا، جبکہ دوسری کرسی پر کسی یونیورسٹی کا سرکاری آفیسر بیٹھا ہوا تھا، اور ان کا انٹرویو چل رہا تھا۔ جب خادم حسین نے ان سے یہ سوال کیا، کیا کبھی آپ نے رشوت کے لیے کام کیا ہے؟ محمود عالم نے فوراً فخر سے جواب دیا، کبھی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سے سب نے مجھے رشوت دی ہے کہ ہمارے بیٹوں کو پاس کر دو، لیکن کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، چاہے میری جاب چلی جائے۔ کیا ہوا؟ ایک یونیورسٹی جاب سے نکال دے گی تو ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں، کہیں بھی جاب مل جائے گی، سرکاری نہیں تو پرائیویٹ۔ انہوں نے فخر سے جواب دیا۔ جب پیچھے سے آواز آئی، اچھا تو یہ اس عظیم ہستی کا انٹرویو چل رہا ہے جس نے مجھے 2 دفعہ فیل کیا تھا۔ یہ شہریار کی آواز تھی۔ محمود عالم اور خادم حسین دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس لوفر شخص کو دیکھ کر وہ دونوں پہچان گئے تھے۔ خادم حسین نے سرگوشی کرتے کہا، ارے یہ تو عظمیٰ غازی کا بیٹا ہے نا؟ ہاں ہاں، چھوٹا والا۔ خادم حسین نے فوراً کہا، بڑا نکما ہے، بس ان کو اور کیا چاہیے؟ عوام کے پیسوں پر یہ لوگ ایسے ہی عیاشی کر رہے ہیں۔ یہ بات جیسے ہی شہریار غازی نے سنی، ان کا غصہ آسمان تک پہنچ گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس ماسٹر جی کو تو جانے دو، اس کے بعد میں اس خادم حسین کالم نگار کا ایسا حشر کروں گا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ شہریار کی بات سن کر احمد بہت پریشان ہو گیا۔ یار شہری، مجھے یاد آیا، جاتے ہوئے اماں کی دوا لینی تھی، میں تو چلا۔ کہاں جا رہے ہو؟ احمد کے جاتے جاتے شہریار نے اس کے کالر کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ اب اس میں بھی میرا ساتھ دینا، کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ شہریار کی یہ بات سن کر احمد کی تو جیسے سیٹی ہی گم ہو گئی۔ یار سچ میں اماں نے دوا کا کہا تھا، لیٹ گیا تو پھر غصہ ہوں گی، کل پر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کر آج کسی طریقے سے اس کالم نگار کے گھر کا پتہ معلوم کر لیتے ہیں، کل دونوں جائیں گے اور خوب افراتفری مچائیں گے۔ نہیں،
جو کام ہوگا وہ آج ہی ہوگا۔ میرے اندر اتنی برداشت اور صبر نہیں ہے کہ میں کل تک کا انتظار کروں۔ میں شہریار غازی ہوں۔ ابھی تھوڑا سا انتظار کر، انٹرویو ہو جائے، اس کے بعد میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تم بس ڈنڈے کا انتظام کرو۔ شہریار نے لاپرواہی سے احمد کو کہا تھا۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ اس کام میں شہریار کا ساتھ نہ دیتا تو پھر شہریار غازی کی دوستی کے ساتھ ساتھ وہ عیاشی بھی ختم ہو جاتی جس کا احمد فائدہ اٹھاتا تھا۔ اب یوں مجبور ہو کر وہ ایک ڈنڈا لے آیا۔ یہ کیا، ایک ڈنڈا لے کر آئے ہو؟ کیا تم تماشا دیکھو گے؟ شہریار نے اسے چڑھ کر کہا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تمہارا تو بھائی ہے، تمہیں بچا لے گا، مجھے کون بچائے گا؟ جب شہریار غازی نے اس سے کہا، میں بچاؤں گا تجھے، چل دوسرا ڈنڈا لے کر آ۔ احمد مرتا کیا نہ کرتا، وہ بھی جا کر دوسرا ڈنڈا لے آیا، اور یوں اسی وقت محمود عالم نے خادم حسین کو گلے لگا لیا تھا اور اپنی اسکوٹی میں واپس چلا گیا۔ جبکہ خادم حسین اپنا کام نپٹا رہا تھا، اگلے ہی پل اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ان دونوں کو دیکھ کر خادم حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں عجیب سی کپ کپی تھی۔ جب شہریار نے کمینگی سے کہا، تمہارا آٹوگراف لینے آئے ہیں انکل، اور یہ کہتے ہوئے اس نے ڈنڈے سے خادم حسین پر ضرب ماری۔ احمد کی حالت ایسی تھی کہ وہ کانپ رہا تھا، لیکن شہریار کی دوستی کی خاطر ساتھ دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خادم حسین کو ایسا لگا جیسے آج ان کی زندگی کا آخری دن ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ شام ہو چکی تھی، لیکن اس جگہ ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ تبھی کچھ گاڑیاں شام کے وقت اس جگہ آئیں۔ پہلی گاڑی کا دروازہ جیسے ہی اس ملازم نے کھولا، شاہنواز غازی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اترا تھا۔ سر یہی وہ پلاٹ ہے، فی الحال تو یہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر بعد یہ سب کچھ یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا اور پھر اسی جگہ پر آپ کا اگلا پروجیکٹ بنے گا۔ مینیجر نے یہ بات شاہنواز کے کہی۔ شاہنواز نے اپنی آنکھیں چشمے کے ذریعے چھپائی ہوئی تھیں، لیکن اس نے چشمہ اتار کر کہا، اوہو، یہ کون ہے؟ یہاں لگتا ہے کوئی بے ہوش ہو گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے مینیجر کی نظر زمین پر پڑی۔ شاہنواز نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اسے اٹھاؤ، جلدی سے ایمبولینس کو بلاؤ، یہ ساری میٹنگز ملتوی کر دو۔ اسے کیا ہوا؟ ملازم نے جواب دیا، لگتا ہے کسی نے اسے بے دردی سے مارا ہے، دیکھیں اس کی ٹانگوں سے خون رس رہا ہے۔ شاہنواز غازی نے یہ سب دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ ہاں، وہ غازی کے خاندان سے تھا، اس کی ماں سیاست دان تھی اور اگلا MNA اسے ہی بننا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ خوف خدا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اسپتال جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال میں اس کمرے میں موجود تھا جہاں خادم حسین کو ہوش آیا۔ اس نے آہستہ سے لبوں سے بشرا کا نام دہرایا، بشرا، میری بچی۔ شاہنواز غازی نے جیسے ہی یہ سنا فوراً اس کی طرف بڑھا۔ ارے آپ کو ہوش آ گیا ہے، آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ مگر جیسے ہی خادم حسین نے اسے دیکھا، نفرت سے اپنا منہ موڑ لیا۔ شاہنواز غازی کو یہ اچھا نہیں لگا۔ دل میں سوچا، ایک تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں اور اوپر سے یہ مجھے سیاست دان سمجھ کر مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ دیکھیں، اب یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے آرام سے بتائیں آپ کے گھر میں کون ہے، میں کال کر کے بلا لیتا ہوں۔ آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ شاہنواز نے کافی رحم دلی سے سوال کیا۔ اگلے ہی لمحے خادم حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر شاہنواز نے اسے روکا۔ نہیں رہنے دیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ شاہنواز غازی فوراً بڑھ کر خادم حسین کو سہارا دینے لگا۔ خادم حسین جیسے ہی ٹیک کے بل پر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ہاں، جاننا چاہتے ہو میری حالت یہ کس نے کی؟ کیا میری بات کا یقین کر سکو گے؟ کیا مجھے انصاف دلوا سکو گے؟
جانتے ہو کہ کس نے مجھے معذور کر دیا؟ شاہنواز غازی کو لگا کہ خادم حسین کو ابھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ معذور ہو چکا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے ابھی تو رپورٹس دکھائی تھیں جس سے یہ ظاہر تھا کہ اب خادم حسین معذور ہو گیا ہے۔ اس کی دونوں ٹانگیں جواب دے چکی ہیں۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے یہ خبر خادم حسین کو ملنے سے پہلے ہی وہ اسے الوداع کہہ کر وہاں سے چلا جائے گا۔ وہ اب نظریں چرانے لگا۔ مجھے معاف کر دیں انکل، لیکن میں آپ کو بتانے والا تھا یہ سچائی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میری اپنی ٹانگیں ہیں، مجھے نہیں پتا، اور کسے پتا ہوگا؟ مجھے تو اپنا جسم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کافی بے چارگی سے بولے تھے۔ انکل آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، شاہنواز غازی نے جنون سے کہا۔ جب اگلے ہی پل خادم حسین نے فوراً پوچھا، کیا سچ میں اسے نہیں چھوڑو گے؟ جی انکل، آپ بتائیں تو صحیح، کون ہے وہ جس نے اتنی بے دردی سے آپ کو مارا ہے؟ اور پھر اگلے ہی پل خادم حسین نے دانت پیس کر کہا تھا، وہ بدتمیز انسان کوئی اور نہیں، تمہارا چھوٹا بھائی شہریار غازی ہے۔ یہ سن کر شاہنواز غازی کی روح فنا ہو گئی تھی، بولنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، میرا بھائی نہیں کر سکتا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خادم حسین نے فوراً کہا، میں اسی وجہ سے آپ کو نہیں بتاتا تھا کہ سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیونکہ پتا تھا آپ کبھی بھی انصاف نہیں دلا سکیں گے۔ چھوڑیں اسے، آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا۔ اگر سیاست دانوں کو سزا ملتی تو شاید ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ شاہنواز غازی جو اپنا سر تھام کر بیٹھا تھا فوراً بولا، دیکھیے میں مانتا ہوں کہ میرے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب آپ اپنے پیروں پر پھر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا علاج اپنے خرچے پر کراؤں گا، پر پلیز یہ بات آپ اپنے تک رکھیں۔ اگر آپ میری بات مان لیں گے تو پھر میں آپ کا علاج ضرور کراؤں گا۔ آپ بھی تو چاہتے ہوں گے کہ آپ پھر سے اٹھ سکیں۔ خادم حسین نے یہ بات سنی تو وہ یہی سوچنے لگے تھے کہ ابھی تو اپنی بیٹی کا وہ دن بھی نہیں دیکھا جس دن کے لیے وہ اتنی محنت کر رہے تھے۔ نہیں نہیں، اگر میں ساری زندگی ایسے ہی پڑا رہا تو میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ مجھے کچھ تو کرنا ہوگا۔ تبھی انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے۔ اور یوں شاہنواز غازی نے گہری سانس لی تھی۔ ہر بار کی طرح پیسوں سے اس بار بھی اس نے ایک انسان کو خرید لیا تھا، چاہے وہ مجبوری تھی، لیکن وہ خوش تھا۔ ارے بشرا کہاں چلی گئی ہو؟ حمیدہ بیگم نے اپنی بیٹی بشرا کو بلایا۔ اماں بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ بشرا وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اماں کی آواز پر فوراً سے بولی۔ جب حمیدہ بیگم نے اس سے کہا، تیرے ابا ابھی تک نہیں آئے، 12 بج گئے ہیں رات کے، تو بشرا کو یاد آیا، اماں وہ جو سر ہے نا، ان کا انٹرویو تھا آج، دیکھنا کافی اچھا انٹرویو ہوا ہوگا۔ پر اگلے ہی پل دروازہ بجا تھا۔ وہ بھاگتی دروازہ کھولنے گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر بشرا کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ کبھی اس کے ابا یوں ویل چیئر پر آئیں گے۔ بابا کیا ہو گیا؟ خادم حسین کے ساتھ وہی ملازم تھا جو دراصل شاہنواز کا وفادار ملازم تھا۔ اس کے ہوش اڑ گئے تھے، جبکہ حمیدہ بیگم کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ وہ ملازم خادم حسین کو چھوڑتے ہوئے جانے والا تھا جب بشرا نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میرے بابا کو تم اس حال میں یہاں لے کر آئے ہو اور ایسے ہی منہ پھیر کر جا رہے ہو؟ جلدی بتاؤ، میرے ابا کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ کس خبیث انسان کی یہ حرکت ہے؟ اور تم کون ہو؟ اس نے فوراً اس کے گریبان کو کھینچ کر خونخوار نظروں سے اسے کہا، جبکہ وہ ملازم جسے بولنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جب خادم حسین نے اسے کہا، اس بیچارے کو چھوڑ دو بیٹا، اس کا تو کوئی قصور نہیں، بشرا نے اسے چھوڑا اور ملازم وہاں سے چلا گیا۔ پھر بشرا اپنے ابا کے پاس آ کر نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پوچھنے لگی، ابا بتائیں نا کس نے یہ سب کیا؟ خادم حسین نے اسے بتایا، ارے بیٹا، جس نے یہ کیا تھا
اسی نے اپنے سر لیا ہے، وہی میرا علاج کروائے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، فکر مت کرو۔ اس کی ابا نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ جب بشرا فوراً بے پھر گئی تھی، آپ کبھی بھی ایسے نہیں تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، کتنے تو انصاف والوں کے انٹرویو لیے ہیں، کالم لکھے ہیں، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے نہ بتایا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تبھی انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری سچائی بتا دی تھی۔ وہ سچائی سن کر بشرا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ نفرت اس کے دل میں اور بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ پتا تھا شاہ نواز غازی اتنا ہی کمینہ ہوگا، پر بیٹی، اس کا قصور نہیں ہے، اس کے چھوٹے بھائی نے مجھے مارا ہے، لیکن اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ آپ کا علاج کروا رہا ہے تاکہ ہم اس کے قرض دار رہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بشرا نے اپنا دوپٹہ سر پر ڈال لیا اور اپنا پرس تھام لیا تھا۔ جب وہ یہ سب کہہ رہی تھی تبھی اس کی والدہ نے اسے روک لیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ بشرا رک کر اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں، FIR کٹواؤں گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہم کمزور انسان نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنی منزل کی طرف چل دی تھی۔ شاہ نواز غازی کو لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ایسے چھوٹے موٹے معاملات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کی طاقت سے انہیں حل کر لیتا تھا، لیکن اس نے یہ سب کچھ بھلا دیا تھا جب اس کے ملازم نے آ کر یہ خبر سنائی کہ سر، خادم حسین نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن ان کی بیٹی کی طرف سے ایک FIR ہے۔ یہ سن کر شاہ نواز غازی، جو کہ سگریٹ سلگا رہا تھا، فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ ساری باتیں پرانی ختم ہو جائیں گی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پچھلا کیس دوبارہ سامنے آیا ہو، پھر یہ کیس کیوں بار بار آ رہا ہے؟ ملازم نے نرمی سے کہا، سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ کیس بھی دب جائے گا۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ شاہ نواز نے اگلا سوال کیا۔ سر، بشرا۔ یہ نام سنتے ہی شاہ نواز غازی کا چہرہ ایک عجیب سے غصے سے بدل گیا۔ ٹھیک ہے، اس بشرا بی بی سے بھی نمٹنا ہوگا، اس کی ساری تفصیل مجھے چاہیے۔ اس نے فوراً حکم دیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد ساری تفصیل اس کے سامنے آ گئی تھی، اور یوں شاہ نواز غازی نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ بشرا کو دھمکائے گا۔ وہ کالج تک جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کالج میں وہ لڑکی اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرے گی اور نہ ہی جھکے گی۔ کالج سے واپس آ کر شاہ نواز نے فوراً وہ FIR رشوت دے کر ہٹوا لی تھی، لیکن دوسری طرف بشرا نے پھر سے FIR کروا لی۔ شاہ نواز غازی خاصی پریشانی میں تھا جب اسے پتہ چلا کہ دوبارہ سے اس پر FIR ہو گئی ہے۔ یہ لڑکی ایسے نہیں مانے گی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ شاہ نواز غازی نے دل میں سوچا، لیکن اس کا حل ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ پریشانی میں گھر واپس آیا۔ جب عظمیٰ غازی نے اپنے بیٹے کو پریشان دیکھا تو فوراً بولی، ارے کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ اتنی سی بات کو سر پر سوار کر رہے ہو؟ شاہ نواز کی آنکھوں کے سامنے اسی لڑکی کا سراپا ظاہر ہونے لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ خود سے بیزار ہو کر بڑبڑایا۔ عظمیٰ غازی نے پھر اپنے بیٹے کو سلگایا، تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اس لڑکی کو اس کی اوقات کیوں نہیں دکھا دیتے؟ شاہ نواز غازی نے دانت پیس کر ہر لفظ پر زور دیا۔ بالکل، اب مجھے بتا دینا ہوگا کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ اور پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اگلے روز شاہ نواز پھر سے کالج گیا۔ بشرا، جو اب بالکل خوش تھی، ایمن کے ساتھ بریک ٹائم کھیل رہی تھی۔ جب اسے ایک نوٹس ملا، وہ نوٹس پڑھ کر بشرا کے چہرے پر غم کی لکیریں ابھر آئیں۔ ایمن نے بار بار پوچھا، بشرا کیا ہوا ہے؟ کیوں منہ پھلا لیا ہے؟ آخر اس میں کیا لکھا ہے؟ لیکن بشرا کچھ نہ بول سکی۔
तब ایمن نے وہ نوٹس بشرا کے ہاتھ سے چھین لیا اور پڑھا۔ نوٹس میں لکھا تھا کہ بشرا اس کالج میں نہیں پڑھ سکتی، اس نے کوئی رول توڑا ہے۔ ایمن نے حیرت سے پوچھا، یہ کس رول کی بات ہو رہی ہے؟ بشرا، آخر تم نے ایسا کون سا رول توڑا؟ بشرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے سارے ارمان ٹوٹ گئے تھے۔ ایمن کے گلے لگ کر وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ ابا کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، اس ٹینشن کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا۔ بشرا، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں ابھی تک کالج نہیں گئی؟ اماں، مجھے کالج نہیں جانا، بس بہت ہو گئی پڑھائی۔ جب خادم حسین نے اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو وہ فکر مند ہو گئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کے علاوہ تو تمہارا کہیں دھیان نہیں لگتا، پھر یہ سب کیا ہے؟ نہیں بابا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کالج نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا کالج؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ لیکن بشرا نے اپنے باپ کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا اور وہ دونوں ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنے پریشان تھے۔ تبھی حمیدہ بیگم نے فوراً فیصلہ کیا کہ اگر بشرا نہیں پڑھنا چاہتی تو اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ بچپن میں ہی اس کا رشتہ اس کے خالہ زاد سے پکا ہو گیا تھا اور یوں دونوں میاں بیوی کی رضامندی سے بشرا کی منگنی ہو چکی تھی۔ بشرا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کے سارے ارمان ٹوٹ چکے تھے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا، پورا کمرہ دھوئیں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب اس کا وفادار ملازم کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بے پرواہی سے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں ڈالی اور کہا، ہاں بتاؤ، کیا خبر لائے ہو؟ ہوا میں دھواں ملانے کے بعد لاپرواہی سے اس نے ملازم سے سوال کیا، اس کی منگنی ہو گئی ہے سر۔ یہ خبر سن کر شاہ نواز غازی کے دل کے تال چھڑ گئے۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے سیدھا بیٹھ گیا اور غصے سے ملازم کو دیکھنے لگا۔ بے وقوف انسان، کیا کہہ رہے ہو؟ سر، سچ کہہ رہا ہوں، کل ہی تو اس کی منگنی ہوئی ہے۔ یہ سن کر شاہ نواز غازی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر گرا دیا۔ کچھ دن پہلے ایسے لگا تھا جیسے وہ لڑکی بس اپنے گھر تک محدود رہے گی، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دے گا۔ جب سے وہ اس لڑکی سے ملا تھا، ایک پل بھی چین نہیں آیا تھا، بس دل کرتا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس چلا جائے، لیکن اپنی سیاست کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ کیا کرتا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ دیر بعد گہری سانس لے کر اس نے سر اٹھایا اور ملازم سے کہا، گیٹ لاسٹ۔ ملازم فوراً وہاں سے چلا گیا۔ وہ وفادار ملازم تھا، کسی سے بھی کوئی راز نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاہ نواز غازی نے یہ بات محسوس کر کے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر جلدی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ جب اس کی ماں نے اسے روکا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آج سیکیورٹی نہیں ہے، پتہ ہے نا، سیکیورٹی دوسری حویلی گئی ہے۔ پھر کہاں جا رہے ہو؟ آج کے دن تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس نے لاپرواہی سے اپنی ماں کو یہی کہا تھا، اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یوں وہ خادم حسین کے گھر چلا گیا۔ اس نے بہت دور گاڑی پارک کی تھی اور وہ بس اسی گھر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا اور پھر بشرا کے ساتھ ایک لڑکا باہر نکلا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر شاہ نواز کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ بشرا نے اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ لڑکا بائک پر بیٹھا تھا اور ہیلمٹ ڈالنے ہی والا تھا۔ شاہ نواز فوراً گاڑی میں پڑا پرانا ماسک پہن کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وسیم نے جیسے ہی اپنے سامنے اس شخص کو دیکھا جس کا چہرہ لٹک گیا، گویا اس کی جان نکل گئی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگلے ہی پل شاہ نواز اس کے سامنے آ گیا اور بولا، دیکھو، تمہیں پورے 50 لاکھ دوں گا، چاہیے؟ وسیم نے جیسے اتنی بڑی رقم سنی تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پر تم ہو کون اور مجھے اتنے پیسے کیوں دو گے؟ شاہ نواز نے اس کے سوال کا جواب دیتے کہا،
صرف پیسے نہیں بلکہ تمہیں جاب بھی دوں گا۔ اس کی بات سن کر وسیم نے گھبراتے ہوئے پوچھا، پھر بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شاہ نواز نے سنجیدگی سے کہا، بدلے میں تمہیں صرف اور صرف اس گھر سے تمام تعلقات توڑنے ہوں گے۔ پر میری تو یہاں ہونے والی بیوی رہتی ہے، وسیم نے سیدھی بات کہی۔ اسی کو چھوڑنا ہوگا، شاہ نواز نے جواب دیا۔ پھر دوبارہ سے بولا، بدلے میں تمہیں پورے 50 لاکھ اور ایک اچھی سی جاب ملے گی، اس کے بعد لڑکی بھی تمہیں خود ہی مل جائے گی۔ وسیم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، پر وجہ؟ اور اسی لمحے شاہ نواز نے اس کے ہاتھ میں پورے 50 لاکھ کا چیک تھما دیا۔ بدلے میں مجھے بس یہ خبر ملنی چاہیے کہ اس لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ وسیم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے چیک ہاتھ میں لے کر شاہ نواز کو شکریہ کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر شاہ نواز کے ساتھ مصافحہ کیا۔ شاہ نواز کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وسیم خوش ہو گیا اور بائک چلا دی۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا جب عظمیٰ غازی اس کے کمرے میں آئی۔ ارے شانو بیٹا، کہاں جا رہے ہو اتنے تیار ہو کر؟ جی موم، ایک بہت اہم کام ہے، دعا کریں کہ کام ہو جائے۔ تبھی اسی لمحے اس کا بھائی شہریار بھی آ گیا۔ ارے بھیا، اتنا کون سا اہم کام ہے؟ آپ نے تو کبھی یہ ڈریس نہیں پہنا، میٹنگ میں تو فارمل ڈریسنگ چلتی ہے۔ یہ سن کر شاہ نواز کا غصہ حد سے پار کر گیا۔ تم سے کتنی دفعہ کہا ہے اپنے کام سے کام رکھا کرو، موم اسے سمجھا دیں۔ اس نے اپنی ماں کا سہارا لیا، جبکہ شہریار کو پورا شک ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی تو بات ہے۔ جیسے ہی شاہ نواز نے گاڑی نکالی، شہریار نے بھی اپنی گاڑی نکالی۔ اچھا تو بھیا، اس گھر میں کیا راز ہے جو وہ ہم سے چھپائے ہوئے ہیں؟ پر مجھے اپنی ماں کو یہ نہیں بتانا چاہیے، شہریار نے فوراً دل میں سوچا۔ شاہ نواز اندر جا چکا تھا اور خادم حسین نے شاہ نواز کو دیکھا تو فوراً شکریہ ادا کرنے لگے۔ بیٹے، تمہاری وجہ سے آج میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں۔ پورے 1 مہینے بعد اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، اور وہ صرف اور صرف تمہارے سہارے۔ ارے نہیں انکل، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، شاہ نواز نے کہا، مگر اس کی نظریں بار بار بشرا کو تلاش کر رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کہاں تھی۔ شاہ نواز کا دل اسی بات کا منتظر تھا کہ کب وہ کال آئے گی، لیکن شاید ابھی وقت تھا، وہ اپنا جشن منائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شاہ نواز نے خادم حسین سے سوال کیا، انکل وہ کہاں ہے جو مجھ پر لگاتار FIR کروا رہی تھی؟ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسی بلند حوصلے والی لڑکیاں بہت پسند ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہوں، شاہ نواز نے کافی اپنائیت سے کہا۔ خادم حسین مسکرا دیا تھا جب اگلے ہی پل حمیدہ بیگم کو ایک کال آئی تھی، اور اس کال کے بعد ان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ خادم حسین فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے تھے۔ بیگم کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ جبکہ حمیدہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے رونے لگی۔ کچھ نہیں بچا، اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہماری بیٹی کی منگنی ہوئی تھی اور اس کی زندگی اجڑ گئی، وہ روتے ہوئے اپنے شوہر کو بتا رہی تھی۔ خادم حسین فوراً ایک جھٹکا کھا کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ شاہ نواز دل ہی دل میں خوش ہو گیا تھا۔ انکل سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں معذرت خواہ ہوں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شاہ نواز نے کہا تھا۔ جب اگلے ہی پل اس کی نظر پیچھے گئی، بشرا بھی سب کچھ سن چکی تھی۔ نہیں نہیں، وسیم ایسا نہیں کر سکتا، کل ہی تو وہ مجھے سرپرائز دینے آیا تھا۔ بشرا چہرے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ خادم حسین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے جانا چاہیے، شاہ نواز نے کہا تھا۔ خادم حسین نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہا،
مجھے معاف کر دو بیٹا، آپ یہاں آئے لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم نے اس کا نصیب اپنے رشتہ داروں میں جوڑ دیا تھا، ابھی پتہ چلا کہ اس نے منگنی توڑ دی ہے۔ نہ جانے میری بیٹی کے نصیب میں ایسا کیوں لکھا ہے۔ اب بتاؤ میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شاہ نواز گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ اس نے آگے بڑھ کر خادم حسین کے دونوں ہاتھ پیچھے کر دیے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ تھام سکتا ہوں۔ شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے بشرا پر ایک نظر ڈالی۔ بشرا اس کو اس روپ میں دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے شاہ نواز نے اپنا اصلی روپ سامنے لا کر اس پر سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے، حمیدہ بیگم نے پوچھا۔ اگر آپ دونوں کو یقین نہیں آ رہا تو میں ابھی نکاح خواں کو بلا لیتا ہوں اور آپ کی بیٹی کو اپنا نام دے دیتا ہوں۔ میں سچ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ نیک کام کرنے سے کسی کی عزت بچ جائے گی اور زندگی خراب ہونے سے بچ جائے گی تو اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، شاہ نواز نے صاف الفاظ میں کہا تھا۔ خادم حسین اور حمیدہ بیگم دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ اس دوران بشرا تڑپتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی تھی۔ ابا، اس بدتمیز انسان کی بات پر کبھی مت جائیے گا، کیا پتا اسی نے یہ سب کیا ہو۔ پتا ہے میں کالج کیوں نہیں جا رہی؟ کالج میں صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں جا رہی تھی کیونکہ مجھے کالج سے نکال دیا گیا ہے، اور کیا پتا اس کے پیچھے بھی اسی انسان کا ہاتھ ہو۔ یہ سن کر تو وہ دونوں ماں باپ اپنی بیٹی کو گھورتے ہوئے کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بشرا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ تم نے خود کہا تھا کہ تمہارا دل نہیں لگتا کالج میں، تبھی تو ہم نے تمہاری وسیم سے منگنی کروائی تھی۔ حمیدہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا، نہیں، وہ سب جھوٹ تھا۔ بات تو یہ ہے کہ مجھے کالج سے نوٹس ملا تھا کہ میں نے کوئی رول بریک کیا ہے، لیکن آپ خود بتائیں میں آخر ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ ضرور کسی کی سازش تھی، اور ہو نہ ہو یہ اس میں شاہ نواز کا ہی ہاتھ ہے، تو پھر ایسے میں کبھی بھی مر کر بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اور صرف ہمیں پھنسا رہا ہے تاکہ میں اس پر جو FIR کرواتی ہوں وہ کروانا بند کر دوں، لیکن میں ایسا بالکل نہیں کروں گی، بشرا نے نفرت بھرے نظر سے کہا۔ شاہ نواز نے بشرا کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ ارے انکل، کوئی بات نہیں، بچی ہے، پتہ ہے اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کی محبت کی خاطر یہ سب کر رہی ہے، آپ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، میں ٹائم دیتا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر چشمہ سجا لیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا پیچھا کرتا شہریار اسے خالی ہاتھ آتا دیکھ کر چونک گیا۔ ارے یہ کیا، بھائی تو خالی ہاتھ آ رہے ہیں، چلو کوئی نہیں، وہ بھی اپنے راستے ہو لیا۔ تقریباً 2 دن گزر چکے تھے۔ حمیدہ بیگم اور خادم حسین دونوں اپنی بیٹی بشرا کو سمجھا رہے تھے، شاہ نواز کو ہاں کر دو، تم جب تک اپنی رضامندی ظاہر نہیں کرو گی ہم یوں تمہاری شادی زبردستی نہیں کروائیں گے، لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ اب وسیم کے ساتھ منگنی ٹوٹنے کے بعد کوئی بھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، اور ہمارے تو کوئی دوست وغیرہ بھی نہیں جس کا سہارا لے کر ہم ہر رشتہ تلاش کر سکیں۔ پر بشرا نے ابھی تک ہاں نہیں کہی تھی۔ جب ایک دن اچانک حمیدہ بیگم کچن میں ہانڈی بناتے بناتے گر گئی تھیں، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ میری بیٹی، میں تو اس دنیا سے شاید چلی جاؤں، جاتے جاتے تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی ماں کی بات سن کر بشرا کے پاس کوئی جواز نہیں بچا۔ ٹھیک ہے، آپ کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پی لوں گی۔ اور یوں بشرا نے رضامندی ظاہر کر دی۔ شاہ نواز کو جب یہ خبر ملی تو اس کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ آج کل آپ کو کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔
کھانے کی میز پر عظمیٰ غازی کے دونوں بچے آپس میں ہم کلام تھے۔ جب شاہ نواز اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہاں، اب ایسا سمجھو کہ میری جیت ہے۔ کبھی مجھ سے بھی کوئی جیتا ہے؟ شاہ نواز نے بڑے فخر سے کہا تھا۔ پھر شہریار نے بات چھیڑ دی۔ ارے ہاں، وہ میں نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی محلہ سا تھا۔ آپ کی گاڑی وہاں کیا کر رہی تھی؟ کسی گھر کے اندر گئے تھے؟ شاہ نواز جو کہ چاول کھا رہا تھا، چاول کے ٹکڑے اس کے حلق میں چلے گئے۔ وہ کھانسنے لگا۔ جب عظمیٰ بخاری نے شہریار کو ڈانٹا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے موم، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، اس محلے میں آخر بھائی کیوں جائیں گے؟ شاہ نواز نے تنگ آ کر کہا، مرد ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کچھ رنگینیاں ہوں میری زندگی میں، کچھ سکون آ جائے۔ بس وہ سکون تلاش کرنے گیا تھا۔ پتہ تھا کہ اس کی ماں اس کا ساتھ ضرور دے گی۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کو ویسے بھی کتنی ٹینشن ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا سکون مل رہا ہے تو وہی صحیح۔ جب شاہ نواز کو موقع مل گیا، اس نے فوراً اپنا منہ صاف کر کے چیئر تھوڑی پیچھے کر کے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر بولا، موم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی روٹین سیٹ کرنے والا ہوں، اس لیے میٹنگ ختم ہونے کے فوراً بعد میں بالکل یہاں نہیں آؤں گا۔ عظمیٰ غازی اپنے بیٹے کی بات کا مطلب جان کر پہلے تو گھبرا گئی تھیں، پھر فوراً بولیں، دیکھو بیٹا، کبھی بھی اپنی پرسنل زندگی میں ایسی رنگینیوں کو جگہ مت دینا، اور ہاں، اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو بھنک نہ پڑے، میں تمہیں کبھی روکوں گی نہیں۔ ان کی معنی خیز بات سن کر شاہ نواز بھی مسکرا گیا، لیکن عظمیٰ کہاں جانتی تھی کہ شاہ نواز تو سچ میں کسی سے نکاح کر کے کسی کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ بشریٰ ہے۔ اور یوں کچھ ہی دنوں کے بعد شاہ نواز کو یہ خبر ملی تھی کہ بشریٰ اس سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ رسم سادگی سے رکھی گئی تھی۔ شاہ نواز نے رات کا وقت منتخب کیا تھا، اور یوں رات کے وقت وہ بشریٰ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس فلیٹ میں لے آیا۔ بشریٰ کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سارے راستے وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ شاہ نواز کو کافی کوفت ہو رہی تھی، لیکن یہ سارا سفر اس نے بغیر کسی بات کے طے کیا۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی تو وہ بشریٰ کو بولا، دیکھو، تم جس انسان کے خلاف FIR درج کرواتی رہتی تھی، اب دیکھو یہ تمہارا شوہر بن کر تمہارے سامنے آیا ہے۔ لیکن میں بیتی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا، میں تو تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس میں صرف محبت ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بشریٰ کے قریب آیا تھا۔ بشریٰ کو ایسے لگا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ شاہ نواز اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر سنجیدگی سے کہا، تم جانتی ہوگی کہ میں ایک سیاستدان ہوں، میری ماں اور میرا بھائی مجھ سے بہت الگ ہیں۔ میں مانتا ہوں میرے بھائی نے جو تمہارے باپ کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، یہاں تک کہ اگر میری ماں کو یہ سچائی پتہ چلے کہ میں نے تم سے ہی نکاح کر لیا ہے تو وہ میری دشمن بن جائیں گی۔ یہ خبر سن کر تو بشریٰ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر شاہ نواز کو دیکھ رہی تھی، پھر فوراً سے بولی، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سچائی نہیں بتائی، تبھی تم مجھے اس فلیٹ میں لے کر آئے ہو۔ بشریٰ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب شاہ نواز نے سر تھام کر کہا، میں کیا کروں، تمہاری خوبصورتی اور تمہاری معصومیت نے مجھے اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ ہر پل میرے حواس تمہارے ہی خیالات میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پالوں، اور تم جو میری بے چینی ہو اسے میں اپنے سکون میں بدل دوں۔ شاہ نواز نے یہ کہتے ہوئے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بشریٰ کو ایسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، تم نے میرا فائدہ اٹھایا، تم نے دیکھا کہ وسیم نے مجھ سے منگنی کے لیے انکار کر دیا اور تم نے اپنا فائدہ اٹھا لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہ نواز کو باور کروا سکے کہ اس نے اچھا نہیں کیا،
جبکہ شاہنواز تو یہی سوچ رہا تھا کہ جب بشرا کو ساری سچائی پتہ چلے گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے وہ سچائی نہیں بتائے گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شیری، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، میں نے کبھی تم پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ میں اپنی بہوؤں کو خود پسند کروں گی۔ تم دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں تمہاری بیویوں کا انتخاب کیسے کرتی ہوں۔ ہاں، اسے پہلے جتنی عیاشی کرنی ہے تم کر سکتے ہو، شاہنواز بھی وہی کر رہا ہے، میں نے اسے نہیں روکا، پھر میں تمہیں کیوں روکوں؟ موم، آپ سمجھ نہیں رہی، مجھے لگتا ہے کہ بھائی کچھ چھپا رہے ہیں، اور وہ جو چھپا رہے ہیں وہ سب نہیں ہے جو دکھ رہا ہے۔ شہریار نے تنگ آ کر دوبارہ سے عظمیٰ غازی کو سچائی دکھانے کی کوشش کی، جبکہ عظمیٰ غازی آنکھیں بند کر کے اپنے بڑے بیٹے پر بھروسہ کر رہی تھی۔ تنگ آ کر بولی، شہریار، بچپن سے تم یہی کرتے آئے ہو، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ جب شہریار بولا، آج میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں سچائی ضرور شام تک آپ کے سامنے لا کر کھڑا کروں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا وہ بیٹا مکمل طور پر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب یوں شہریار نے پھر سے شاہنواز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس وقت فلیٹ کے باہر موجود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہنواز اپنی میٹنگ میں ہوگا۔ اس نے فلیٹ کی لابی سے شاہنواز کے فلیٹ کا نمبر پوچھ لیا۔ وہ 20ویں منزل پر جا رہا تھا۔ جب دروازہ بجانے پر دروازہ کھلا تو اس نے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو پردے کے پیچھے دیکھا تو چونک گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جیسے ہی اس نے اپنے سامنے شاہنواز سے ملتے جلتے شخص کو دیکھا تو وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، یہ میرا فلیٹ ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی ایسے کسی لڑکی کے فلیٹ میں آ کر بغیر بتائے دروازہ بجا رہے ہیں؟ بشرا فوراً جان گئی تھی کہ یہ شاہنواز کا وہی بھائی ہے جس نے اس کے باپ پر حملہ کیا تھا، اور اب شاید اس کا سچ جاننے کے لیے یہاں تک آ پہنچا ہے۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور گہری سانس لے کر شاہنواز کو فون لگا دیا۔ شاہنواز اپنی میٹنگ میں تھا، لیکن بشرا کی کال آتے ہی اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ اس کی بات سن کر شاہنواز کے سر پر گویا کوئی آسمان گر گیا تھا۔ اس نے میٹنگ بند کی اور فوراً حویلی واپس آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بازی ہار چکا ہے، اور وہی ہوا۔ باتیں شروع ہو گئیں اور عظمیٰ غازی اس پر برس پڑی۔ شانو، مجھے بتاؤ یہ کیا چل رہا ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ شاہنواز نے گہری سانس خارج کی، جبکہ وہ شہریار کو خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ موم، کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شہریار، تم کیا اپنے بڑے بھائی پر نظر رکھ رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ موم، جو بات تھی وہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ جب عظمیٰ غازی نے فوراً کہا کہ اس کے لیے تمہیں فلیٹ کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھو جو بات ہے سچ سچ بتا دو، میں نے آج تک تم پر بھروسہ کیا۔ اور یوں شاہنواز غازی نے ساری سچائی اپنی موم کو بتا دی۔ جب عظمیٰ غازی نے یہ سچ سنا تو وہ غصے میں آ گئی اور شاہنواز کو فوراً دھمکی دی۔ ٹھیک ہے شاہنواز، تم نے اپنی قسمت خود چنی ہے، اب تم خود فیصلہ کرو گے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ کیا تمہیں اگلا MNA بننا ہے یا پھر اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے؟ یہ سن کر شاہنواز کو دھچکا لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں موم؟ وہ بولا۔ عظمیٰ غازی نے جواب دیا، میں وہی بات کر رہی ہوں، یہ تمہاری سزا ہے، تمہیں ایک کو چننا پڑے گا۔ شاہنواز نے کہا، میں اس لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بغیر مجھے بے چینی سی ہوتی ہے، اور اب تو میں نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ جب میں نے آپ کو ساری سچائی بتا دی تو پھر آپ مجھ پر ایسا دباؤ کیوں ڈال رہی ہیں؟ ٹھیک ہے شاہنواز، پھر میں اگلا MNA شہریار کو بناؤں گی۔ شاہنواز نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ وہ بشرا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پچھلے چند مہینوں سے وہ بشرا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بشرا کو چن کر اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی اس کے لیے کیا تھا وہ اسے اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس نے بشرا کو پانے کے لیے کچھ غلط نہیں کیا تھا،
और यही मानता था, और यूं अपनी माँ के फैसले पर उसे कोई मसला नहीं था। हाँ, वो अपनी माँ से ज़रूर नाराज़ हो गया था, जिसकी वजह से वो अब वापस हवेली नहीं आता था। लेकिन जैसे ही उस्मा बेगम ने अपने छोटे बेटे को MNA बनाया तो वो जान गई कि ये उनकी गलती थी। शहरयार इस सब के लिए तैयार नहीं था। वो सब कुछ नहीं संभाल सकता था। वो इतना ज़हीन नहीं था जितना शाहनवाज़ था। फिर उन्होंने अपने बेटे को खुद से ही दूर किया, लेकिन एक दिन उन्होंने उसे वापस बुला लिया। जब शाहनवाज़ ने ये शर्त रखी कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर वापस आऊँगा, तो उस्मा गाजी को ये शर्त तस्लीम करना पड़ी। अब शाहनवाज़ बुशरा को साथ लेकर हमेशा के लिए हवेली में आ गया था। इस तरह शाहनवाज़ को ये खुशखबरी सुनाई गई थी कि शहरयार की बजाय अब उसे MNA बना दिया जाएगा। शहरयार को भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि MNA बनकर उसके सारे मज़े और वो सारी अय्याशी ख़त्म हो गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।